السلام علیکم. الیکٹرو انجینئرنگ چینل کی طرف سے تمام خواتین و حضرات کو خوش آمدید. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. آج ایک نئی ویڈیو پیش ہے. اس ویڈیو کا عنوان ہے ٹرانسفارمر لاسز. اس سے پہلے میں ٹرانسفارمر پر ویڈیو بنا چکا ہوں، ٹرانسفارمر کیسے کام کرتے ہیں. جن خواتین و حضرات نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی، آپ میرے چینل پر جا کر وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. بہرحال اس ویڈیو کا میں اینڈ سکرین پہ بھی لنک دے دوں گا، آپ وہاں سے کلک کر کے بھی وہ ٹرانسفارمر والی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. آج ہم ٹرانسفارمر لاسز پڑھیں گے. آگے بڑھنے سے پہلے میری نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور آل کا آپشن سلیکٹ کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے. چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں. ٹرانسفارمر لاسز. اس میں میجر جو ہیں وہ 3 قسم کے لاسز ہوتے ہیں: ہسٹریسل لاس، ایڈی کرنٹ لاس اور کاپر لاس. یہ تینوں کو باری باری ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لاسز کیا ہوتے ہیں، ان کی ڈیفینیشن کیا ہے. Hysteresis loss. Hysteresis losses is caused by the magnetization and demagnetization of the core as current flows in the forward and reverse direction. آپ جانتے ہیں کہ جب ہم الیکٹرو میگنیٹ بناتے ہیں تو اے سی اس کی وائنڈنگ کو دیتے ہیں تو میگنیٹ تو بنتا ہے، لیکن ایک دفعہ نارتھ اور ساؤتھ پول آپس میں چینج ہوتے رہتے ہیں. فرض کر لیں پلس جس وقت سائیکل ہوتا ہے تو اس وقت نارتھ پول ساؤتھ پول جو ہے جب وہ نیگیٹو میں جائے گا تو وہ جو ہے نارتھ اور پول ساؤتھ آپس میں چینج ہو جائیں گے. تو اس چینجنگ کی وجہ سے یہ ہسٹریسس لاس بنتا ہے. میں اگر دوسرے لفظوں میں اس کو بیان کروں تو یہ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اے سی فریکوینسی ہوتی ہے اور جب فلکس آپ اس کو پیک پر چلا جاتا ہے پازیٹیو سائیکل اور پھر ہم وہاں سے ڈراپ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو جو فلکس بنا تھا، جتنی لائنز آف فورس اس پہ بنی تھیں، کیا ساری کی ساری جب ہم زیرو پہ آ گئے ہیں تو ساری کی ساری کلیکٹ بیک ہو گئی؟ ایسا نہیں ہوتا. کچھ فلکس لائنز جو ہیں وہ ضائع ہو جاتی ہیں، وہ واپس کلیکٹ نہیں ہو پاتی. مثلا فیو فلکس لائنز اور لائنز آف فورس may not be collected back. Same do not collapse back and are lost. جو باہر کی آؤٹر موسٹ لائنز ہوتی ہیں نا وہ بعض اوقات واپس کلیکٹ نہیں ہوتی اور وہ لاس ہو جاتی ہیں. more flux of the core is not more flux is lost if core is not properly fitted. اگر کور صحیح فٹ نہیں ہے تو فلکس زیادہ نقصان زیادہ ہوگا. یا ٹائٹلی کپلڈ نہیں ہے وائنڈنگ کے ساتھ، وائنڈنگ بہت لوز ہے اگر کور کے اوپر تو بھی یہ لاس بڑھ جائے گا اور پاور لاس ہوگا. پاور لاس بڑھتا چلا جائے گا جتنی جو ہے نا یہ کپلنگ جو ہے وائنڈنگ اور کور کے درمیان میں لوز ہوگی. آگے بڑھتے ہیں دوسرے لاس کی طرف. ایڈی کرنٹ لاس. ایڈی کرنٹ لاس دا موسٹ سگنیفیکینٹ ڈفرنس بٹوین دا ایڈی کرنٹ. میں دونوں میں فرق بتا رہا ہوں، ایڈی کرنٹ میں اور ہسٹریسس میں فرق کیا ہے. The most significant difference between the eddy current and hysteresis loss is that eddy current loss occurs because of the relative motion between the conductor and the magnetic field. کہتا ہے ایڈی کرنٹ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے یا ریلیٹو موشن سے. مثلا کوائل اور یعنی کنڈکٹر اور میگنیٹ دونوں میں سے کوئی بھی اگر موشن میں ہوگا تو جو ہے نا ای ایم ایف پیدا ہوتی ہے. اس کو ہم ریلیٹو موشن کہتے ہیں. تو ریلیٹو موشن کنڈکٹر کا اور میگنیٹک فیلڈ کا جو ہے اس سے جو ہے یہ ایڈی کرنٹ لاس پیدا ہوتا ہے. whereas hysteresis loss because of the reversal of the magnetism. کیونکہ اے سی سائیکل ریورس ہوتا ہے اس لیے وہ بھی ریورس ہوتی ہے نارتھ ساؤتھ، تو اس کی وجہ سے یہ لاس پیدا ہوتا ہے ہسٹریسس لاس. کنڈکٹر جبکہ ایڈی کرنٹ لاس جو ہے یہ ریلیٹو موشن آف کنڈکٹر ہے میگنیٹک فیلڈ اس سے پیدا ہوتا ہے. ایڈی کرنٹ پروڈیوس، دوسرے لفظوں میں اس کو میں سادے لفظوں میں بیان کروں تو ایڈی کرنٹ پروڈیوس ڈیو ٹو ریلیٹو موشن پروڈیوسڈ ان دا کور آف دا ٹرانسفارمر. یہ ٹرانسفارمر کی کور میں پیدا ہوتا ہے اور پروڈیوس ہیٹ. جیسے جیسے یہ پیدا ہوگا ہیٹ پیدا ہوگی
اور اس سے پاور لاس ہوگا. یہ دیکھیے یہ ایک ایڈی کرنٹ لاس اس نے شو کیا. لیمینیٹڈ کور ہے. لیمینیٹڈ کور اس کو کہتے ہیں جو باریک باریک پتریاں کاٹ کے اس کے اندر فٹ کی ہوئی ہوتی ہیں اور ایک کور بنائی ہوئی ہوتی ہے. اس کے پوری کور کے اوپر اس طریقے سے وائنڈنگ ہوتی ہے. تو یہ دیکھیے یہ ایک ایڈی کرنٹ لاس ایک فلکس اس نے شو کیا ہے جو کہ اس کی کور کے اندر فلو ہوتا ہے اور یہ بیک ایم ایف کی وجہ سے ہے. تو یہ جو پیدا شروع ہو گیا ہے تو یہ کور کے اندر تو یہ ہیٹ پروڈیوس کرتا ہے اور پاور لاس ہوتی ہے. اسی کی وجہ سے ہم اسی ایڈی کرنٹ کی وجہ سے ہم اس کو لیمینیٹ کرتے ہیں کور کو. اس کی پتریاں بناتے ہیں باریک باریک اور پھر اس کو جوڑ کے کور بناتے ہیں. اگر یہ ایڈی کرنٹ لاس نہ ہو تو ہم پوری کا پورا لوہے کا پیس موڑ کے اس کے اوپر کور بنا سکتے ہیں. چلیے آگے بڑھتے ہیں. کاپر لاس. کاپر لاس از اکرنگ ان دا کنڈکٹر ڈیو ٹو دا فلو آف کرنٹ. آپ سمجھتے ہیں کہ جب وائنڈنگ ہم کر لیتے ہیں ٹرانسفارمر کی تو اس میں سے ہم نے کرنٹ فلو کروانا ہے. اب وہ کرنٹ فلو جب ہم کرواتے ہیں تو کچھ نہ کچھ اپوزیشن اس کو ملتی ہے کرنٹ کو, اور وہ اپوزیشن ہوتی ہے ریزسٹنس آف دا وائر. کوئی بھی وائر جو ہے وہ ریزسٹنس لیس نہیں ہے. ہر وائر کا ایک ریزسٹنس ہے. وہ ریزسٹنس جو ہے اس میں جو وولٹیج ڈراپ ہوتے ہیں اس میں اس کرنٹ جب اس میں سے فلو ہوتا ہے تو کچھ وولٹیج اس تار کے اندر بھی ڈراپ ہوتے ہیں. اس کو ہم کاپر لاس کہتے ہیں. یہ دیکھیے جہاں پر یہ دیکھیں کتنی وائنڈنگ ہے, 1 2 3, یہ ساری کی ساری یہ وائنڈنگ ہے, تار لپٹی ہوئی ہے. تو تار کے اندر کچھ نہ کچھ ریزسٹنس ہوتی ہے. دیر از نو وائر وداؤٹ ریزسٹنس, مے بی ویری لیس, بہت کم ہوگی لیکن ہوگی ضرور. ڈیسیپیٹ پاور اینڈ پروڈیوس ہیٹ ان وائنڈنگ. وائنڈنگس کے اندر ہیٹ پیدا کرتی ہے یہ, اور جتنا زیادہ یہ ہیٹ اپ ہو جائے گا اتنا ہی لاسز بڑھ جائیں گے. مجھے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ نے اس کو لائک تو کر ہی دیا ہوگا. علم کو پھیلانے میں میری مدد کریں اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, تو اس سے میری حوصلہ افزائی ہوگی. اور جب آپ دوسروں سے شیئر کریں گے تو علم کو پھیلانے میں میری مدد کریں گے. تو علم کو پھیلانے میں میری مدد ضرور کیجیے گا. اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ.